کچھ چیزیں نا بہت انمول ہوتی ہیں، جیسے امی کا گھر، امی کے ہاتھ کا بنا کھانا، بہن بھائیوں کا مل کر بیٹھنا، کزنس کے ساتھ مل کر خوب گپیں لگانا اور فضول سی باتوں پہ بے تحاشا ہنسنا اور گزرے ہوئے وقتوں کو یاد کرنا۔ ہوتی ہیں نا یہ چیزیں انمول۔ السلام علیکم ٹو آل مائی سسٹرز اینڈ فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف کو گزار رہی ہوں گی۔ اور یہ ہے جی میری امی کا گھر، اور یہاں پہ جو ہے کنسٹرکشن چل رہی تھی، اس لیے جو ہے یہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے بکھرا ہوا اور ان پینٹڈ سا نظر آئے گا۔ ظاہر ہے کنسٹرکشن چل رہی ہو تو اسی لیے جو ہے میں بہت زیادہ وائس اوور اور ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکی، کیونکہ ریکارڈ تو میں نے کی تھوڑی بہت ہی کلپس، لیکن جو ہے میں انہیں وائس اوور نہیں کر سکی۔ یہ کنسٹرکشن کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ آوازیں ہوتی ہیں اور کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت مزے مزے کے کھانے انجوائے کیے، بہت مزے سے ویکیشنز کو انجوائے کیا، نہ صرف امی کے گھر میں بلکہ اپنے ان لاز میں بھی میں نے ویکیشنز کو بڑا اچھے طریقے سے انجوائے کیا۔ اچھا جی، یہ جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کا موڈ بن گیا تھا کہ چلیں باہر چل کے چائے پی کے آتے ہیں۔ گھر میں چائے بنانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی باہر جا کے پیتے ہیں، موڈ بھی چینج ہو جائے گا اور کھلی فضا میں بیٹھ کے چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ہم نے آئس کریم آرڈر کر دی تھی اور باقی ہم سب بڑوں کے لیے چائے آئی تھی۔ میری فیملی تھی، میری بہن کی فیملی، میرے امی ابو، تو ہم سب جو ہے چائے پینے کے لیے آ گئے تھے۔ اور کھلی فضا میں تھوڑا سا نکلنا چاہیے، ایسے اوپن ایئر میں آپ جب بیٹھیں اور انجوائے کریں۔ بچے کھیل کود رہے تھے، بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، اچھا سا ٹائم باہر اسپینڈ کرنے کا، اور جو ہے خوش ہو جاتے ہیں بچے بھی نا، اور آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم، یعنی گھر میں تو ہم سب یہ کرتے ہی ہیں کہ چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی بناتے ہیں، چائے بھی بن رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم ہونا چاہیے۔ تو کبھی آزما کے دیکھیے گا، مائنڈ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے اس سے۔ اچھا، پاکستان میں نا ٹائم بہت زیادہ بزی گزرتا ہے، شاید ہم لوگ ویکیشنز پہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے۔ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی روٹین ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنے گھر میں ٹائم گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو انہیں تو آبویسلی نہیں فیل ہوتا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے لیے ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے بہت شارٹ ہو گیا، پر لگا کے ٹائم اڑ رہا ہے، تھوڑے سے دن لگتا ہے کہ بس تھوڑے سے دنوں کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں جو ہوں اپنی شاپنگ کے دوران جو میں نے تھوڑے بہت کلپس لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اتنے اچھے آپ کے اسٹیل کے یا ایلومینیم کے برتن ہوتے ہیں، تو وہ سارے پاکستان سے ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا اچھا اسٹیل اور ایلومینیم پاکستان میں ملتا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ باہر کی کنٹریز میں ملتا ہے۔ جیسے میں تو سعودیہ کی بات کروں گی تو یہاں پہ جو ہے مجھے اتنا مزے کا نہیں ملتا، مل جاتے ہیں لیکن وہ یعنی جیسے ہوتے ہیں نا کہ ڈبل پلائی یا ٹرپل پلائی، اس طرح والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے بہت اچھی کلیکشن ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا پاکستان میں جو رہنے والی ہیں پاکستان جائیں تو لے کے آؤ۔ یہ دیکھیں جی، یہ اسکوپ، یہ جو ہے چائے کے لیے بہت یوز ہوتا ہے، جو کہ سعودیہ میں آپ کو بالکل نہیں ملے گا، یہ پاکستان سے ہی لانا پڑے گا۔ اور یہ ایلومینیم کے برتن سارے جو ہیں ڈفرینٹ شیپس میں ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے، اور بہت زیادہ مٹیریل ان کا اچھا تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نا یہ بھی بہت فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بس آ کے گھوم پھر رہے ہیں، حالانکہ زیادہ تر لوگ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آبویسلی آپ ویکیشنز پہ آئے ہیں، تو ہم جو یہاں پہ اتنی ہیکٹک لائف گزارتے ہیں، باہر رہنے والے سارے جو ہیں اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ جتنا کام ہم لوگ کرتے ہیں باہر رہنے والیاں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں رہنے والیاں جو ہیں اتنے کام کرتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈس کی بڑی ایزی طریقے سے ان لوگوں کو مل جاتی ہیں، اور میڈس کی بڑی سہولتیں ہیں، جسٹ آپ نے کھانا پکانا ہے، دیٹس آل، پورا دن آپ فری ہیں۔ تو جو ہم لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں خود کو کہ ہم لوگ جو ہیں بس آ کے گھومنا پھرنا اور انجوائے کرنا ہمارا چل رہا ہوتا ہے، تو بہن ہمارا بنتا بھی ہے انجوائے کرنا، کہ ہم جو ہے اتنی ہیکٹک لائف گزار کے آئے ہوتے ہیں، تو اگر ایک مہینے کے لیے ہم خود کو ریلیکس کر لیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑی ڈیل ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے آپ خود بھی محنت کر کے اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی محنت آپ بھی کریں دن رات لگا کے، کہ آپ بھی جو ہے یہاں پہ پہنچ جائیں، اور اس طرح سے جو ہے آپ بھی انجوائے کریں پھر۔ اور جو دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوسروں کو دیکھ کے کمپیئر نہ کیا کریں خود سے، جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو ملے گا، اس سے ایک نوالا کم یا زیادہ کبھی بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ اچھا، یہ جو میں آپ کے ساتھ کلپس شیئر کر رہی ہوں نا، یہ آپ لوگوں کو سارے ڈیزائنز وغیرہ میں دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے اگر آپ آئیڈیاز لینا چاہیں نیک لائنس کا، یا جو ہے سلیوز پہ جو ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ آئیڈیاز لینا چاہیں تو پریٹ کے جو ہیں ڈیزائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انسٹچ تو میں نے بہت کم لیے تھے، میں نے جو اپنی شاپنگ کی تھی تو وہ پریٹ ڈریسز ہی زیادہ پریفر کیے تھے میں نے، زیادہ تر میری پریٹ کی ہی کلیکشن تھی، تو وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ میں پاکستان سے کیا شاپنگ کر کے آئی ہوں، اور کیا کیا گفٹس بھی ظاہر ہے پھر آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔
تو جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور میں نے جو ہے بہت زیادہ جگہوں کی ویڈیوز نہیں بنا سکی تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے، پھر وائس اوور کا بھی ٹائم نہیں مل پاتا، پھر اتنے سارے کلپس لے کے تو آپ کا جو ہے مطلب اتنی آپ کے پاس اسپیس بھی نہیں رہتی پھر موبائل میں نا۔ اور ویسے ہی آپ اتنے زیادہ بزی ہوتے تو بس یہ ہوتا ہے جلدی جلدی کام نبٹ جائے ہمارے، کیونکہ ہمیں تو پورے سال کی شاپنگ ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے، سال بعد آپ کا جانا ہوتا ہے پاکستان، اور میں تو اس بار ویسے بھی 2 سال کے بعد گئی تھی۔ تو آپ کو جو ہے ظاہر ہے یہاں پہ جو ہے ایسٹرن ڈریسز ملتے ہیں، تو ہمیں تو پورا اسٹاک پورے سال کا لے کے آنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، ایک مزے کی بات بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جو میں نے ساری شاپنگ کی تھی نا، تو یہ میں نے کی تھی انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے کی، کیونکہ میری واپسی پہلے کی تھی، اس سے آئی تھنک 9 یا 10 اگست کی میری فلائٹ تھی، لیکن جو ہے کسی ریزن کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنا ویکیشنز کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا، پھر ہم نے جو ہے ری اسکیجول کروائی تھی اپنی ٹکٹس، تو پھر ہمیں کچھ دن اور مزید وہاں پہ رکنا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنی پیاری سی کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی زبردست سی کلیکشن دیکھ رہے ہیں، میری ساری شاپنگ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انڈیپینڈنس ڈے پہ جو سیلز لگیں پاکستان میں، تو جب وہاں پہ آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہوتا ہے نا کہ لاسٹ مومنٹ پہ بھی جو ہے یہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ رہ جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایسٹرن ڈریسز سارے پاکستان میں ہی ملتے ہیں اور بہت اچھے ملتے ہیں، کیونکہ جدہ یا وہاں پہ ریاض میں تو ان کے آؤٹلیٹس ہیں کچھ برانڈس کے، لیکن میرے پاس تبوک میں اویلیبل نہیں ہیں۔ تو پھر جب ویسے بھی آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اتنے سارا اپنا مطلب ہر چیز یہاں سے لے جائیں نا جو آپ کو وہاں پہ نہ ملتی ہو۔ تو بہرحال میں ایک اور چکر لگانے گئی مارکیٹ کا کہ چلیں بھئی کچھ چند چیزیں رہ گئی تھیں تو جا کے دیکھ کے آؤں، تو بلیو می کہ یہ جو آپ اتنا پیارا اسٹاک دیکھ رہے ہیں یہ سارا انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے کا ہے، اور یہ جتنی بھی کلیکشن ہے اس میں سے جسٹ ہارڈلی 10 to 15% جو ہے یہ ڈریسز تھے اس میں سیلز میں، باقی کوئی ڈریسز نہیں تھے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے اور خوبصورت سے ڈریسز ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ یہ آپ کو وداؤٹ سیل ہی ملیں گے۔ سیل میں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ مل جاتے ہوں گے، مے بی انسٹچ مل جاتے ہوں، لیکن پریٹ میں تو مجھے کوئی بہت زیادہ اچھی کلیکشن نہیں ملی۔ اسی طرح گھومتے گھماتے ہنستے ہنساتے سب سے ملتے ملاتے کیسے گزرے یہ دن بالکل پتہ ہی نہیں چلا، اور ہماری واپسی کا ٹائم بھی آ گیا۔ یہ جو آپ پچھلے کلپس دیکھ رہے تھے یہ ایئرپورٹس کی شاپس تھیں، میں نے کچھ کلپس وہاں سے لے لیے تھے، اور جو کچھ لوگ میرے ڈیکوریشن پیسز دیکھ کے کہہ رہے تھے، پہلے میں نے ایک لائیو سیشن کیا تھا لائیو جب میں آئی تھی، تو اس کے ڈیکوریشن پیسز میں نے شیئر کیے تھے، وہاں میں نے ایئرپورٹ سے بھی لی ہوئی تھیں کچھ چیزیں، لیکن تب کے اور اب کے ریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لٹرلی آپ سمجھیں کہ مجھے تو اتنا زیادہ یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ مہنگی چیزیں لگی ایئرپورٹ پہ نا۔ تو بس اسی طرح سے جو ہے ہم اپنا واپسی کا سفر کر کے اور یہاں دیکھیں ہم جدہ پہنچ بھی گئے، اور اسی طرح سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی جیسا کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، اور وہی سیم تھا کہ ہمارا 4 to 5 آورس کا اسٹے تھا، اور کیسے ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور 4 to 5 آورس گزارنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں لگا جدہ پہ۔ پھر آگے سے ہماری تبوک کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ تھی، تو کچھ بہنیں جو ہیں، اگر آپ لوگوں نے میرا پچھلا ولاگ جو ہے مس کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے اپنی وہ جرنی گزاری تھی، اور کس طرح سے آپ 4 سے 5 گھنٹے کا اگر آپ کی بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہے یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جلدی آ گئے تو کیا کر سکتے ہیں، تو آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح سے بہت اچھا سا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اتنے لمبے گیپ کے بعد خود کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، بٹ انشاءاللہ آئی ول بی ریگولر ناؤ، اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ دیکھیں جناب، یہ ہے ہمارے تبوک کا ایئرپورٹ۔ اسی طرح سے جو ہے ہم تبوک پہنچ گئے تھے، بس تبوک پہنچے اور ہم نے جو ہے شکر کا سانس لیا، یعنی شکر الحمدللہ کہا اللہ سے کہ اتنی اچھی ہماری جرنی رہی، سیفلی ہم واپس آ گئے، اور جو ہے مطلب ایک الگ سی وائبس ہوتی ہیں آپ کی، جاتے ہوئے بھی جو ہے آپ کی فیلنگز بڑی الگ سی ہوتی ہیں، واپس آتے ہوئے بھی آپ کی فیلنگز بہت ہی الگ سی ہوتی ہیں۔ بس یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنا لگیج کلیکٹ کیا، کیونکہ بہت جلدی ہم لوگوں کو لگیج مل گیا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت ٹائم لگانا پڑا ہو۔ تو بہرحال بعض دفعہ بہت زیادہ ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے لگیج کلیکٹ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ سارے کام ہمارے بہت آسانی سے ہو گئے تھے۔ بہت شکر ہے اللہ کا کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے ہیں۔ چلتی ہوں، جلدی ملوں گی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کو بھی۔